معزز سامعین گرامی قدر، فتح مکہ کے بعض ابواب بیان ہو رہے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد وہ لوگ جن کے لیے حکم جاری تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوں، ان کو بھی قتل کر دیا جائے، اور وہ لوگ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کرتے رہے، تو اللہ نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرمایا کہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے یا ان کو معاف کرے یا ان کو عذاب دے۔ یہ ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، جس کی مغفرت کو قبول کرے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ بہرحال یہ قسمت کا اور تقدیر کا باب بھی ہے۔ سہیل بن عمر جب خالد بن ولید کی ٹولی سے شکست کھا کے قریش مکہ کے یہ عظیم جرنیل اپنے گھر میں گھسے، تو ظاہر ہے جو قوم شکست کھاتی ہے وہ تیار ہوتی ہے ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اب ہم ہار چکے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے پاس جائیے اور امان کو طلب کر لیجئے۔ یہاں پہ بھی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان صحابہ نے ڈر کے اسلام قبول کیا تھا، غور کریں۔ سہیل بن عمر نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے پاس جا کے کہیے میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ کہا امان طلب کیجئے، اور مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ مجھے امان نہیں دیں گے، میں ہی تو وہ ہوں جس نے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کی کسی شرط کو چلنے نہیں دیا، میں ہی تو وہ ہوں جس نے بدر اور احد میں رسول اللہ کو اذیتیں اور تکلیف دی، میں ہی تو وہ ہوں جس نے رسول اللہ کے اوپر پے در پہ وار کیے۔ عبداللہ نے کہا رک جائیے، مجھے امید ہے وہ جو دنیا میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، جو ہر کسی کے اوپر رحم کی نظر ڈالتا ہے، اور جس کی خواہش ہے کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، مجھے اس کے پاس جانے دیجئے۔ گیا بیٹا اور جا کے کہنے لگا باپ حالت کفر میں ہیں لیکن امان طلب کرتے ہیں، یہ وہی ہیں پچھلے خطبے میں اور اس سے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا، یہ وہ 3 جرنیل تھے جنہوں نے آخری دم تک بھی حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیا، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی بات سنی، ایک لمحہ نہ لگایا اور کہا سہیل کو امان دے دی گئی، سہیل کو امان دے دی گئی، اور ان کے بیٹے کے سامنے مجلس کو مخاطب ہو کے کہا سہیل آ رہے ہیں، میں نے ان کو امان دے دی ہے، اللہ کی قسم تم میں سے کسی ایک نے بھی اس کو گھور کے بھی نہیں دیکھنا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے۔ ایک انداز ہوتا ہے جس کو گھورنا اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ویسی نظر ہوتی ہے انسان پہچان جاتا ہے کہ اس میں میرے لیے نفرت ہے۔ خبردار کسی نے سہیل کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، ہاں وہ آئے گا تو باہر نکلنا، وہ اپنی قوم کا سردار ہے، وہ اپنی قوم کا جرنیل ہے۔ بیٹا یہ ساری باتیں لے کے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا بابا وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو اتنی شفقت کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ سہیل بن عمر کے کلیجے کے اوپر چوٹ لگی کہ یہ وہ نبی ہے جس کی ہم مخالفت کرتے رہے، جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی قوم کا سردار آ رہا ہے، اس کا آگے بڑھ کے استقبال کرنا اور اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا۔ دل کو چوٹ تو لگ چکی ہے، وہ جو ساری شکستیں ہوئی ہیں وہاں سے بھی اندازہ ہو گیا جن کے لیے لڑا کرتے تھے نفع تو انہوں نے بھی نہیں دیا، پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا میں نے سنا آپ نے مجھے امان دے دی ہے، کہا ہاں، اسلام کی شرط پہ، کہا نہیں، یہ وہ بات ہے جس کو آپ نے سمجھنا، یہ سارے جھوٹے رافضی پروپیگنڈے کے صحابہ نے، یہ جو باز تھے انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا تھا، اور جناب اب چارہ کار کوئی نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے۔ پچھلے خطبے میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، یہ جو اعتراض ہے رافضیوں کا کہ اچانک فتح مکہ کے بعد سب نے کیوں اسلام قبول کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ 2 وجہیں آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں بھی رکھی تھی۔ ایک یہ تھی کہ عربوں میں یہ بات عام تھی کہ اس کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا جائے، اگر یہ اپنی قوم کے اوپر غالب آ گیا ایمان کو قبول کر لیں گے۔ دوسری بات یہ تھی یہ خانہ کعبہ اتنی عظمت والا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل سے کی تھی، اور ابرہہ کے لشکر کو
کنکریاں مار مار کے اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو فتح کر سکتے ہیں اگر باطل ہوں؟ تو یہ دو واقعات ایسے تھے، جب فتح ہوگی پھر عام اسلام پھیلا۔ لیکن سہیل بن عمر نے بھی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، امان طلب کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لینے لگے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا کرتے تھے رسول اللہ نے مجھے حالت کفر میں جس عزت سے نوازا ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھول نہیں سکتا، اسلام قبول کروں نہ کروں۔ مفہوم یہ احسان نہیں بھول سکتا کہ اپنے صحابہ کو حکم کیا جب تک میں ان میں ہوں میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ یہ بہت بڑا رسول اللہ کا احسان ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا مطالعہ کرتے رہے، ان کے ساتھ متعدد دن گزارے، حنین کے مقام کے اوپر بھی رسول اللہ کے ساتھ جنگ پہ نکلے تو اب بس ہو گئی۔ جورانا کے مقام پہ جا کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول، امان طلب کی، امان مل گئی۔ صبح و شام کا مطالعہ کیا ہے آپ کی زندگی کو۔ اور پھر یہی وہ سہیل بن عمر ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک لمحہ ایسا بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں بھی ان کی عزت اور توقیر اور احترام کیا تھا، سہیل آگے معاملہ آسان ہو گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب عمر آگے بڑھے تھے اور رسول اللہ کو کہا تھا یہ قیدی بن گیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے، یہ قریش کا بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا سپہ سالار اور جرنیل ہے، میں اس کے اوپر والے دانت توڑ دوں، کیونکہ زبان زیادہ تر اوپر والے دانتوں سے ٹکراتی ہے تو تلفظ صحیح ادا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر والے سارے دانت توڑ دیتا ہوں تو یہ صحیح گفتگو نہیں کر پائے گا، یعنی صحیح تلفظ ادا نہیں کر پائے گا، اس کی خطابت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ بھی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، عمر ایک وقت آئے گا سہیل ایسی تقریر کرے گا کہ تیرا کلیجہ راضی ہو جائے گا، اس کے دانتوں کو مت توڑ۔ اور وہ وقت کب آیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، جس وقت حضرت عمر بن خطاب غصے میں آ گئے تھے نا کہ خبردار کسی نے کہا میرا نبی میرا پیغمبر فوت ہو گیا، تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا آپ حیران رہ جائیں گے، بعین اس سے ملتا جلتا خطبہ سہیل بن عمر نے مکہ میں دیا تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ ہے۔ اور پھر ساری زندگی سہیل بن عمر نے روزہ، نماز، زکوٰۃ، وہ اپنی ماضی کے اوپر سارے کے سارا پانی پھیرا، مسلمانوں کی جنگوں میں شریک ہوئے، یرموک کے اندر ایک بہت بڑے لشکر کے یہ امیر بھی مقرر کیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے، یہ ایک تقدیر کا باب بہرحال ضرور ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخری دم تک بھی، اور جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو 12 افراد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا تھا ان کو قتل کر دیا جائے، ان میں سے بھی اکثریت کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔